السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کی طالبات، امید یہ ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوئی ہوں الدرس السادس کے ساتھ، جو ہمارے حصہ صرف کا چھٹا سبق ہے، اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ فعل ماضی کے بارے میں۔ فعل ماضی کے بارے میں چند باتیں ہم پڑھیں گے، ان میں فعل ماضی کی تعریف، فعل ماضی معروف، فعل ماضی کی گردان اور اس کا ترجمہ، فعل ماضی کے اوزان اور فعل ماضی کے وزن کا طریقہ۔ سب سے پہلے فعل ماضی کی تعریف، یعنی فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا گزشتہ زمانے، یعنی جو زمانہ گزر چکا ہے، یعنی میں اس زمانے میں بات کر رہی ہوں، یہ زمانہ کیا ہے؟ حال، موجودہ زمانہ، اور جو زمانہ گزر چکا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ گزشتہ زمانہ، یعنی ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ تو گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، وہ فعل جس میں کسی کام کا گزشتہ زمانے میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جا رہا ہے کب؟ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہو چکا ہے، اس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے جس فعل میں، اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی، یعنی گزرا ہوا فعل، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ مثلاً نصرہ، نصرہ ایک عربی فعل ہے، یعنی عربک ورب، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مرد نے مدد کی، ٹھیک ہے؟ مدد کی یعنی وہ مدد کر چکا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، پاس، ٹھیک ہے؟ پاس، پریزنٹ، فیوچر، یعنی پاس میں وہ مدد کر چکا ہے، گزشتہ زمانے میں وہ کسی کی مدد کر چکا ہے۔ تو یہ جو نصرہ ہے یہ کیا ہے؟ فعل ماضی، یعنی پاس ورب، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے، گزشتہ زمانے میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ پھر آتے ہیں ہم فعل ماضی معروف کی طرف۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے انجام نہیں دیا جاتا۔ دنیا میں کسی بھی کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ضرور ہوتا ہے، کوئی کام بھی بغیر کسی کرنے والے کے وجود میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ البتہ یہ ممکن ہے کہ کام کرنے والا معلوم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کام کرنے والا معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ فعل ماضی جس کا کرنے والا معلوم ہے، یعنی فعل ماضی کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے، اس کا کرنے والا معلوم ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے؟ یعنی ایکٹیو وائس، سمجھ گئے؟ وہ فعل ماضی جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے آپ نے اوپر مثال پڑھی، نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب مدد کرنے کے فعل کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کس نے کیا ہے؟ اس ایک مرد نے۔ اس کے برخلاف اگر ہم دوسری مثال لے لیں، یعنی اس ایک مرد کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی نصیرہ، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ اس ایک مرد کی مدد کی گئی۔ اب مدد کی تو گئی ہے، لیکن کس نے کی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہرحال وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ جس فعل میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، جس کا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، اسے کیا کہتے ہیں۔ اس وقت ہماری غرض کیا ہے کہ جس فعل ماضی کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی معروف، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایکٹیو وائس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں فعل ماضی کی گردان کی طرف۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے، ہم نے اس سے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا
کہ فاعل کی حالت کے اعتبار سے جو صیغے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 14، جن میں 6 غائب کے ہیں، 6 حاضر کے ہیں اور 2 متکلم کے ہیں۔ غائب یعنی 3rd پرسن اور 2nd پرسن اور 1st پرسن، ٹھیک ہے۔ اب ہماری فعل ماضی کی گردان بھی اسی ترتیب پر ہے، یعنی نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ اچھا، اب یہ جو ہمارے صیغے ہیں یہ بالکل اسی ترتیب پر ہیں، یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ اور یہ سارے حاضر کے صیغے ہیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد مذکر و مؤنث متکلم، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ یہ ہمارے 14 صیغے ہو گئے۔ یعنی یہ جو 14 صیغے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یا ان کا کیا استعمال ہے؟ سب سے پہلی بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے صیغے لکھے ہوئے ہیں گردان کے، یہ فعل ماضی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا ہوگا اس کے بارے میں بتانے کے لیے ہم ان صیغوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر آئندہ زمانے کے لیے یا موجودہ زمانے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے لیے پھر ہم دوسرا فعل استعمال کریں گے، ینصر، ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہماری بحث ماضی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان 14 کو اس ترتیب پر بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے؟ یعنی اگر ہم یہ بتائیں گے کہ ایک مرد جو کہ موجود نہیں ہے اور وہ مرد ہے، اس نے مدد کی ہے، تو ہم اس کے لیے نصرا استعمال کریں گے، اسی طرح 2 کے لیے، اسی طرح سب کے لیے، پھر اسی طرح مؤنث پر آ گئے واحد، تثنیہ، جمع، اور اسی طرح پھر جب حاضر پر آ گئے تو حاضر کے لیے ہم اس طرح سے استعمال کریں گے، سمجھ گئے؟ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ چونکہ فعل میں فاعل چھپا ہوا ہے، نصرہ کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مذکر ہے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ اس لے کر آئے، کیوں؟ کیونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے، اور غائب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ان۔ اسی طرح حاضر کے لیے کیا آ گیا؟ مذکر ہے لیکن حاضر ہے تو تم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے متکلم ہے تو میں، ٹھیک ہے۔ اور ترجمے کی ترتیب یہی ہوگی، واحد مذکر غائب کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے مدد کی۔ اسی طرح جب یہ تثنیہ مذکر میں تبدیل ہوگا تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس سے ان ہو جائے گا، ایک سے 2 ہو جائے گا، مرد سے مردوں ہو جائے گا، اور مدد کی ان 2 مردوں نے مدد کی۔ اب یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع ان، سب مذکر مردوں نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ اب بالکل یہی ترجمہ واحد مؤنث غائب کا ہو جائے گا، یعنی آپ کو کیا خیال رکھنا ہے کہ مؤنث ہے، اور باقی وہی ترجمہ جو اوپر ہے اس میں، یعنی اس ایک مرد نہیں ہوگا عورت، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس ایک عورت نے مدد کی۔ اب اس کا تثنیہ جمع آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل یہی ترتیب حاضر میں ہوگی، لیکن فرق کس کا آ جائے گا؟ حاضر، اس سے تم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور باقی تثنیہ میں 2 آ جائے گا اور جمع میں سب۔ اس ترتیب پر پوری گردان کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہماری اگلی بات ہے فعل ماضی کے اوزان۔
عربی زبان میں جو فعل ماضی استعمال ہوتے ہیں ان کے اوزان کتنے ہیں؟ 3 طرح، یعنی 3 طرح کی صورت میں آپ کو فعل ماضی نظر آئیں گے۔ یعنی یہ آپ کے سامنے فعل ماضی کی گردان لکھی ہوئی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف فعل ماضی نصرہ یعنی نصرہ کی شکل سے ہی ملتے جلتے فعل ماضی ہوں گے، نہیں، بلکہ فعل ماضی کے کتنے اوزان ہیں؟ 3۔ عربی زبان میں 3 طرح کے فعل ماضی استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فعل، فعل یعنی نصرہ، نصرہ فعل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ فعل سمع، فعل جیسے کروما، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نصر، اس کا جو درمیان والا حرف ہے وہ کیا ہے؟ زبر والا ہے، مفتوح ہے، ٹھیک ہے۔ اور سمیع میں درمیان والے حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے، اور کروما میں درمیان والے لفظ پر پیش ہے۔ تو ان تینوں طرح کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھنے والا پوچھے کہ فعل ماضی کے کتنے اوزان ہیں، تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ فعل ماضی کے 3 اوزان ہیں، یعنی فعل ماضی 3 طرح کی شکلوں پر آتا ہے عربی میں، فعل، فعل، فعول۔ یہ دھیان میں رہے کہ حرکت صرف درمیان والے حرف کی بدل رہی ہے، اول اور آخر والے حرف کی نہیں بدل رہی۔ تینوں صورتوں میں پہلے والے حروف پر زبر ہے اور آخر والے پر بھی زبر، صرف درمیان میں زبر زیر پیش کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وزن کا طریقہ ہم کیسے کریں گے؟ فعل ماضی کا وزن ہم کیسے کرتے ہیں؟ فعل ماضی کا وزن ہم ایسے کرتے ہیں کہ عربی زبان کا جو ترازو ہے، عربی زبان کا جو باٹ ہے جس سے ہم کلمات کو تولتے ہیں، یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ جس طرح سے ہر چیز کا وزن کیا جاتا ہے، میجرمنٹ کی جاتی ہے، مختلف طرح کے آلات سے مختلف چیزوں کو تولا جاتا ہے، بہرحال ان کو تولا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم کسی سبزی والے کی دکان پہ جائیں تو ہمیں ترازو ملتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے گھر میں بجلی استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے میٹر استعمال ہوتا ہے، بجلی کتنی استعمال ہوئی ہے میٹر ہمیں بتاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بخار کو ناپتے ہیں تو تھرمامیٹر سے ناپتے ہیں، بلڈ پریشر کو اگر ہم ناپتے ہیں تو بی پی کے آلے سے، بالکل اسی طرح سے کلمات کو بھی تولا جاتا ہے، وزن والے ترازو میں نہیں، بلکہ کس سے؟ کہ ان کا وزن کیا جاتا ہے فا عین لام سے، یہ باٹ ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان کا باٹ ہے۔ اب فا عین لام کو جب ملا کر لکھیں گے تو یہ کیا بنتا ہے؟ یہ شکل بن گئی، ٹھیک ہے، فعل۔ اچھا، اب نصر، آپ غور کریں کہ اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، نون، صاد، را۔ اب ہم اس کے مقابلے پر لے کر آ گئے فا عین لام، اور جو حرکات نون، صاد، را پر ہیں، یعنی جو زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، ابھی تو ہمارے پاس زیر پیش نہیں ہے لیکن تینوں پر ہی زبر ہے، تو ہم فا عین لام تینوں پر زبر لے آئیں گے تو یہ اس کا وزن بن جائے گا، ٹھیک ہے، نصر، فعل۔ اب نصر پر ہم نے الف کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا نصر، دیکھیں یہاں اوپر صیغہ تھا نا تثنیہ کا، نصر، تو فا عین لام کے ساتھ ہم نے ایک اضافی، یہاں اضافہ ہوا الف کا تو ہم نے وزن میں بھی اضافہ کر دیا، نصر، اور نصرو، را پر پیش آ گیا، ٹھیک ہے، نون صاد کے مقابلے پر آ گئے فا عین لام، آخر میں واو الف کا اضافہ ہوا، یہاں پر بھی ہم نے واو الف کا اضافہ کر دیا، نصرو۔ اسی طرح سے پوری گردان کا وزن دیکھیں، نصرت، فعلت، نصرت، فعلت، نصرنا، فعلنا۔ بالکل اسی طرح آپ کو مشق کرنی ہے باقی کے صیغوں کے وزن کی، ٹھیک ہے۔ یہیں پر ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اور PDF کی صورت میں آپ کو کام بھیج دیا جائے گا اور اس کو آپ کو سمجھ کر مکمل کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔